اللہ یہ تھے اجالا ویلفیئر سوسائٹی اور بشتی کے صدر جناب حافظ واصف خان صاحب کہ جو آپ حضرات کے سامنے برملا یہ اعلان کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے تعلیمی اخراجات کے لیے ہر میدان کے اندر آپ کے دست بازو بنے ہیں، اور وہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو اجالا ویلفیئر سوسائٹی غربشتی اس کے لیے موجود ہے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، جو بھی ہو سکا مالی تعاون ہوا یا اس کو سپورٹ کرنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا، جو بھی تعاون ہو سکا اجالا ویلفیئر سوسائٹی غربشتی اس کے لیے موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو سدا قائم و دائم رکھے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں برادر مکرم جامع کمالات شخصیت جو الحمدللہ بیک وقت حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں اور ہائر سیکنڈری اسکول غربشتی کے اندر ٹیچر بھی ہیں۔ اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے ڈاکٹر محمد عزیر عاصم صاحب۔ میں ملتمس ہوں کہ آپ کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر جناب مولانا مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم، اجالا ویلفیئر سوسائٹی غربشتی کے عہدیداران، سماجی شخصیات، ادارہ حاضہ کے اساتذہ، بالخصوص نقیب محفل حضرت مولانا اختر زمان صاحب، حافظ محمد ابرار صاحب، دیگر جتنے احباب بیٹھے ہیں، آپ سب کی خدمت میں، عزیز بچوں آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ برادر محترم جناب مولانا اختر زمان صاحب نے کچھ زیادہ میٹھا ڈال دیا ہے، تو آپ نے ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا۔ میں آپ کی طرح کا ایک عام سا طالب علم ہوں اور چند طالبانہ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عزیز بچوں، یہاں پر دو چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تعلیم اور تربیت۔ یہ دو لفظ ہم مشترکہ طور پر بولتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تعلیم و تربیت۔ تو ہمارے ہاں جتنے بھی ادارے ہیں، یہاں پر بیٹھی ہوئی جو شخصیات ہیں، انہوں نے بھی کچھ اداروں میں پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، جا کے پڑھایا ہے۔ تو تعلیم تو ہمیں ہر جگہ تھوڑی ہے، زیادہ ہے، وہ نظر آتی ہے۔ تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا پہلو ہے وہ بہت کم ہمارے اداروں میں دستیاب ہے، اور تربیت میں آج جن بچوں کے اعزاز میں یہ تقریب سجائی گئی ہے وہ تربیت کا حصہ ہے۔ ہمارے اداروں میں تعلیمی میدان میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، اس کو تو کچھ نام دیا جاتا ہے، کچھ معنی اس کے سمجھے جاتے ہیں، لیکن ہم نصابی سرگرمیاں، تقاریر، تحریر، تلاوت کلام پاک، نعتیہ مقابلے، ان کو توجہ نہیں دی جاتی۔ ہم جب اپنے اداروں کی جانب سے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جو اس حوالے سے مایوس کن ہے۔ تو آپ کے ادارے کی کارکردگی سوشل میڈیا کی وساطت سے ہمارے سامنے ہے، پہلی بار یہاں آنا ہوا ہے اور ان بچوں کو بنفس نفیس یہاں پر دیکھا ہے، سنا ہے، تو اللہ آپ کے اساتذہ کا یہ ذوق سلامت رکھے۔ بچوں میں تو ہمیشہ یہ ذوق ہوتا ہے، ان کو پالش کرنے والا، ان کو گائیڈ کرنے والا، ان کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس ادارے کی یہ انفرادی خصوصیت ہے جو اس کو غربشتی کے دیگر اداروں سے ممتاز کرتی ہے۔ حتیٰ کہ ہم خود بھی اس ادارے کے پڑھے ہوئے کچھ بچوں سے اپنے ادارے میں مستفید ہوتے ہیں۔ یہاں کے حفظ کرنے والے بچے ہمارے پاس جاتے ہیں تو ہم ان پر نظر رکھے ہوتے ہیں کہ ہمیں تقریر، تلاوت یا نعت کے لیے بچے مل جائیں گے۔ باقی کو تو تیار کرنا پڑتا ہے، یہاں کے بچے تیار شدہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ آپ کا یہ ذوق سلامت رکھے۔ دوسری چیز، اسلام نے عصری علوم اور دینی علوم کو کبھی جدا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ، صحابہ کرام کی حیات طیبہ، اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے قیام تک
ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا کہ دینی علوم الگ ہیں اور سائنسی علوم الگ ہیں، حتیٰ کہ خود دارالعلوم دیوبند میں ریاضی اور طب کی تعلیم دی جاتی تھی اور وہ ہمارے سلیبس میں نصاب میں شامل تھی۔ لارڈ میکالے کا جو نظام ہمارے پاس رائج ہے، اس وقت جو تعلیمی نظام چل رہا ہے، اس میں عصری علوم اور دینی علوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کے اس ادارے میں دینی اور عصری علوم کا امتیاز، ان کا اکٹ اور مشترکہ طور پر دینی اور عصری علوم کو لے کر چلنا، یہ قابل ستائش ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے اداروں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تاکہ سکولوں میں جانے والے طلباء دینی حوالے سے کمزور نہ ہوں اور دینی علوم کے لیے مدارس میں آنے والے طلباء عصری علوم میں کمزور نہ ہوں۔ آج سوسائٹی کی جو ضرورت ہے وہ صرف دینی علوم نہیں، آج سوسائٹی کی ضرورت صرف عصری علوم نہیں، آج کا سماج، آج کا معاشرہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ بچے جب کل یہاں سے پڑھ لکھ کر کے جائیں تو یہ مصلح صغرا کے بھی قابل ہوں اور مصلح کبرا کے بھی قابل ہوں، امامت صغرا اور امامت کبرا دونوں کے یہ قابل ہوں۔ یعنی ایک بچہ سائنس اور طب کے میدان میں اگر ممتاز حیثیت رکھتا ہے تو وہ مصلح رسول سنبھالنے کے بھی قابل ہو، اور اس ادارے سے پڑھے ہوئے بچے انشاءاللہ مستقبل میں ایسے ہی ہوں گے۔ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کا 1991 کا ایک مضمون میری نظر سے گزرا تھا، روزنامہ اسلام نے ان کی وفات کے بعد دوبارہ اس کو شائع کیا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے دینی اداروں سے جو خدمات لینی تھی وہ ہم نے لے لی۔ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، اپنی نہیں، کہ دینی اداروں سے ہم نے جو خدمات لینی تھی وہ ہم نے لے لی۔ آج ہمیں عالم دین بھی دستیاب ہیں، مفتی بھی دستیاب ہیں، ہمیں قاری قرآن بھی دستیاب ہیں، ہمیں وہ ذہن دستیاب نہیں ہے جو عصری اداروں میں جا کر دینی ذہن رکھتے ہوں۔ جو عصری اداروں میں جا کر ملازمت کے لیے مختلف اداروں میں جاتے ہیں تو ان کا ذہن اسلامی ہو، دینی ہو، ہمیں وہ لوگ دستیاب نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دینی اداروں میں اب ایسی شخصیات کو، ایسے اداروں کو قائم کریں گے اور تیار کریں گے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ دارالعلوم کراچی کے متعلقین ہیں جو ان کے مدارس ہیں، وہاں پر 7 عصری علوم کا ایک خصوصی شعبہ قائم ہے۔ تو آپ کے اس ادارے کی یہ دونوں حوالوں سے تعلیم و تربیت اور عصری اور دینی علوم کا اکٹھ کرنا یقیناً قابل ستائش ہے۔ میں مرحلہ ضرورت سے زیادہ گفتگو کر چکا ہوں، میزبان حضرات کا حکم تھا کہ 2-3 منٹ بات کرنی ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اور آپ کے اس ادارے کی پوزیشن آتی رہیں اور ہم یہاں پر آتے رہیں۔ آپ سے ملنا، آپ کو سننا، آپ کے ساتھ بیٹھنا بہت اچھا لگا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔